السلام علیکم، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کچھ اور فگرز آف سپیچ پہ بات کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے، کام آئیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ پن ایک فگر آف سپیچ ہے جس کو پلے آن ورڈز بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں سیملر یا عام کامن ورڈز ہوتے ہیں، لیکن اس کی میننگ جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر پورے جملے پہ غور کیا جائے یا اس ورڈز پہ صرف فریز پہ غور کیا جائے۔ اور اس کی میننگ اکثر ویٹی اور ہیومرس ہوتی ہے، مطلب اس میں مذاق کیا گیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، I wondered why the baseball was getting bigger than it hit me۔ مثال کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی بیس بال ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھے ہٹ کیا، تو مطلب وہ اس کی طرف آ رہا تھا، لیکن this is a play on words جو کہ ہمیں کسی دوسری طریقے سے بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سینیکڈکی ہے، اور سینیکڈکی ایک وہ فگر آف سپیچ ہے جس میں ہم کسی چیز کے حصوں کو بتاتے ہیں اور اس سے ہمارا مراد وہ پوری چیز ہوتی ہے، یا پھر اس کے وائس ورثہ، مطلب ہم پوری چیز کو بتاتے ہیں اور اس سے ہمارے حصے مراد ہوتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ انگلینڈ لاسٹ بائی 6 وکٹس، کہ انگلینڈ 6 وکٹوں سے ہار چکا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انگلینڈ جو ٹیم ہے یا جو کنٹری ہے وہ 6 وکٹ سے ہار چکا ہے۔ یا اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ ڈو یو لائک مائی نیو ویلز، کیا اس سے تو مطلب یہ ہوگا کہ کیا تمہیں میرے نئے ویلز پسند آ گئے یا پسند کرتے ہو، لیکن ویل سے مراد ادھر گاڑی کی ہے، تو پارٹ سے ہم پورے گاڑی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹونمی ہے، اور میٹونمی ایک چیز یا ایک کنسپٹ کو کہتے ہیں فگریٹیو لینگویج میں، جو کسی دوسرے اس کے قریب چیز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی دوسری چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں کراؤن کہوں، کراؤن کا مطلب ہے تاج، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے بادشاہت کے لیے، تو یہ ایک میٹونمی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ دا وائٹ ہاؤس نے کوئی فیصلہ سنایا یا کچھ اور، تو وائٹ ہاؤس سے مراد یہ ایک کلوز ورڈ ہے جو کہ USA یا US پریزیڈنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ میٹونمی ہے۔ اس کے علاوہ یوفیمزم ہے، اور یوفیمزم وہ فگر آف سپیچ ہے جس میں کسی نام یا پریس کو بتایا جاتا ہے کسی دوسرے ہارش یا سخت چیز کے لیے، جسے ہم پلیزنٹ بنا دیتے ہیں، خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص موٹا ہے تو اس کو ہم موٹا کہنے سے کترا جاتے ہیں کہ برا مان جائے گا، اس کے لیے پھر ہم بیک بونڈ کہتے ہیں ہیوی بندے کے لیے۔ یا اگر ہم کہیں کہ کوئی مر گیا تو اس کے لیے ڈیڈ یا ڈائڈ ایک برا لفظ ہوگا، ہم اسے پاسڈ اوے کہتے ہیں۔ اس کے خلاف جو فگر آف سپیچ ہے اس کو ڈیسفیمزم کہتے ہیں، جو کہ اچھی چیزوں کو ہارش طریقے سے بتاتا ہے۔ اور لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کنسیٹ کی۔ دوستو، کنسیٹ کو میٹافزیکل کنسیٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ میٹافزیکل جو پوئٹس تھے 17 سینچری کے، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا تھا، اس کو استعمال کیا تھا۔ اس کو فار فیچڈ کمپیریزن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک کمپیریزن ہے فگریٹیو لینگویج میں، سیملی اور میٹافر کے ذریعے یہ دو چیزوں کو کمپیئر کرتا ہے۔ لیکن فار فیچڈ کمپیریزن کا مطلب یہ ہوا کہ دو بہت ہی الگ اور انسیملر چیزوں کو یہ کمپیئر کرتے ہیں۔ جس طرح ایملی ڈکنسن کا ایک پوئم ہے، ہوپ از اے تھنگ وتھ فیدرز، تو ہوپ ایک بہت الگ چیز ہے، امید کو کہتے ہیں، جو کہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اور فیدرز جو ہے پر، وہ بہت ہی الگ چیز ہے، تو اس لیے اس کو فار فیچڈ کمپیریزن یا کنسیٹ کہتے ہیں۔ یا پھر جس طرح جان ڈن نے لور کو کمپس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، تو وہ بھی ایک فار فیچڈ کمپیریزن ہے۔ سو آئی ہوپ کہ یہ فگرز آف سپیچ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔